أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے. سال گزشتہ بھی ہوا تھا، جن کو ہم حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں واقعات سناتے ہیں اور ان کے نام سے دعوتیں بھی کرتے ہیں. لیکن آج ان تمام چیزوں سے قطع نظر آج ہم اس طرف توجہ ڈالیں گے کہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بنے تو کیسے بنے، کیا وجہ بنی، کیا ان کے اوصاف تھے، ان کے ماں باپ کا کیا کردار تھا جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے بنے کہ آج بھی اگر آدمی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو اپنے اندر فخر محسوس کرتا ہے اور نام لینے میں ایک لطف حاصل کرتا ہے. کیا ان کے اندر یہ جاذبیت تھی، کس وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ لوگ ان کے نام لینے کو اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کے نام سے اور ان کے نام پر خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ایسی ان کی کیا تربیت ہوئی تھی، وہ ایسے کیسے بڑے بنے، اس کا تذکرہ مختصراً خلاصتاً کریں گے. وقت انتہائی کم ہے. ہم آپ کا وہ واقعہ، آپ کے وہ والد کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ بھوک کی شدت میں ندی سے بہتا ہوا سیب آپ اٹھائے اور تھوڑا سا نوش فرمایا اور یہ خیال آیا کہ یہ کس کا تھا، تو اس تلاش میں آپ مالک تک پہنچے. جب آپ مالک کے پاس پہنچے تو دو شرطیں رکھی گئی تھی. پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آپ کو ہمارے یہاں خدمت کرنا پڑے گا، باغبانی کرنے پڑے گی. یہ سیب کا جو کھیت ہے اس کھیت کی نگہبانی آپ کی ذمہ داری ہے. جب انہوں نے مقررہ عرصہ، مقررہ وقت پورا کر چکے تھے تو پھر آپ کے لیے دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی مالک کی طرف سے کہ میں اپنی اندھی، گنگی، بہری بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو صرف سیب کی ایک معافی کے لیے آپ ہر چیز کے کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو پھر جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد پھر جب وہ داخل ہوئے اپنے حجرے میں تو یہ دیکھا کہ وہ تو صحیح سالم ہے. تو پھر پوچھا کہ شاید غلطی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھیری اس لیے کہا تھا کہ وہ کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی تھی. میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھی نہیں تھی. میں نے گنگی اس لیے کہا تھا کہ اس کی آواز کسی غیر محرم نے نہیں سنی تھی. یہ آپ کی ماں کی وہ تربیت ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے، جس کے وہ تقوی کی وجہ سے یہ بیٹا پیدا ہوا. اور پھر باپ کے تقوی کی طرف اگر جائیں تو وہ ایک چھوٹے سے سیب کے لیے تقریباً 10 سال وہ خدمت کر رہے ہیں صرف ایک چھوٹے سے سیب کی معافی کے لیے. اور پھر ہر شرط منظور کر رہے ہیں، کس لیے؟ صرف ایک بغیر اجازت ایک سیب کا چھوٹا سا تنکا کھائے ہیں تو اس کے لیے ہر چیز پر آمد ہو گئی ان کی کہ ہر چیز کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو یہ ماں باپ کا تقوی تھا جس کی وجہ سے
یہ اتنا بڑا بیٹا پیدا ہوا کہ آج سلسلے نقشبندیہ کے اندر بھی اگر اللہ کے نبی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو بیچ میں اگر کوئی نام آتا ہے جس کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تو وہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ ایک چیز اور قابل غور ہے کہ اس برگزیدہ ہستی کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بنی، ماں باپ ان کے جو تھے، چاہے ماں کے تعلق سے ہو یا باپ کے تعلق سے ہو، دونوں کا اگر ملن ہوا، دونوں کا اگر نکاح ہوا تو وہ نکاح صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچی بڑے باغبان کی بیٹی ہے یا پھر مالدار کی بیٹی ہے، یا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ اس بنیاد پر یہ دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، بلکہ ان دونوں کا نکاح اگر ہوا تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ وہ ہستی بنی کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آج اللہ کے ولی اگر ہم ہر کسی کو کہہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے اللہ کا ولی؟ اگر آج اس دنیا میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اللہ کا ولی تو ہم کیسے پہچانے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے؟ تو اس کی اکابر نے، علماء نے یہ علامت لکھی کہ اگر تم اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اگر تم اس کی محفلوں میں بیٹھو تو تمہیں اپنی گزشتہ زندگی جو تم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر گزاری، تمہیں پشیمانی ہو، تمہیں افسوس ہو ان کی محفلوں میں بیٹھ کر، تو تم یہ سمجھو کہ میں کسی بزرگ اور اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھ کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی علامت ہے، اور سب سے بڑی علامت اور اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر وقت ہر موقع پر سنت جھلکتی رہے گی۔ اگر وہ بات کریں گے تو بااخلاق بات کریں گے، اگر آپ ان کا لباس دیکھیں گے تو وہ بزرگوں والا لباس، وہ ایسا متشرع لباس جس سے جسم نہ جھلکتا ہو، وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور جن کا پینچا ٹخنے کے اوپر ہوگا، اور جن کے بال چھوٹے بڑے نہیں رہیں گے بلکہ ان کے بال سرے سے آخر تک ایک لیول رہیں گے، ایک سائز کے رہیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی علامات تھی، لیکن آج ہم کسی غیر متشرع شخص اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے جس سے جو دیگر لوگوں سے پیش نہ آتی ہو تو ہم فوراً کہہ پڑتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص متشرع ہو، اس شخص کے ہاتھ سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو دیگر لوگوں سے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ کرامت ہے۔ اگر غیر متشرع شخص سے اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہے یا دکھائی دیتی ہے تو علماء نے صاف لکھا ہے یہ تو صرف شوق دبازی ہے، یہ تو صرف جادوگری ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بستر تھا، کھجور کی جو پتوں کے جو چھلکے تھے وہ آپ کا بستر بھی تھا، وہی آپ کا تکیہ بھی تھا۔ آپ نے جو یہ زندگی اختیار کی تھی، کیا آپ نے اس لیے اختیار کی تھی کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ آپ نے غربت کو جو اختیار کیا وہ اختیاری تھی یا اضطراری تھی؟ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لیکن میسر نہیں ہوتا، ملتا نہیں، تو یہ اضطراری۔ ایک یہ کہ ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی زندگی کو سادگی پر لا لیے، یہ اختیاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم شخصیت تھے کہ جن کے ایک چھوٹے سے صحابی بھی آپ کے اوپر مال تو دور کی بات ہے، جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے، آپ پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار وہ صحابہ تھے۔ اس میں ایک نام آتا ہے حضرت عثمان غنی کا، جن کو جو لقب ملا غنی کا، وہ بے انتہا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو یہ لقب ملا تھا۔ کیا وہ آپ اپنے رسول کے نام پر، یا پھر ایک معنی میں دیکھا جائے تو وہ اللہ کے نبی آپ کے خسر بھی تھے، خسر باپ کا درجہ رکھتے تھے، آپ اپنے باپ پر خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اگر یہ زندگی اختیار کی تو یہ زندگی کس لیے اختیار کی؟ اس کی وجہ یہ تھی
کہ آپ نے ان جنت کے مناظر کو دیکھ کر آئے تھے، آپ جہنم کے وہ ہولناکیوں کو دیکھ کر آئے تھے، اسی لیے آپ جب دنیا میں آئے تو دنیا کی حقیقت سے واقف تھے کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ اسی لیے آپ نے دنیا میں آرام کو اختیار نہیں کیا، بلکہ تھوڑے سے مشقت اور مجاہدے کو اختیار کر وہ اخروی لامتناہی زندگی جس کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے تھے معراج میں، وہ آپ سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ تو ہم کو یہ زندگی جو گزارنی ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، مانتے ہیں کہتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترتا۔ دل میں دنیا کی محبت ہونے کی وجہ سے دنیا کی طرف ہمارا خیال جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پورے طور پر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اگر اس طرح کا انتخاب جس طرح حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا ہوا تھا تقوی کی بنیاد پر، اگر وہ انتخاب آج بھی ہونے لگے، مال و دولت کو چھوڑ کر، حسن کو چھوڑ کر، اگر صرف تقوی کی بنیاد پر اگر اختیار کیا جائے گا رشتوں کا انتخاب، تو پھر ہمارے گھروں کے اندر وہ سکون آئے گا جس سکون سے آج ہم خالی ہیں۔ کبھی میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، کئی گھر تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر نکاح تو ہو چکا ہے لیکن شوہر ایک طرف رہ رہا ہے، بیوی ایک طرف رہ رہی ہے، یا دونوں ایک جگہ بھی رہ رہے ہیں تو صبح ایک لڑائی ہو رہی ہے، دوپہر میں دوسری لڑائی، شام میں تیسری لڑائی۔ اگر یہ حالات گھروں میں پیش آ رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تقوی کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب نہیں کیا۔ اگر انہوں نے انتخاب کیا تو حسن کی بنیاد پر کیا ہے، یا مال و دولت کی بنیاد پر کیا ہے، یا اپنی انانیت کی بنیاد پر کیا ہے، جس کی وجہ سے آج گھروں کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ جس کی وجہ سے گھروں کا سکون ختم ہونے کے بعد پھر یہ گھروں کے اندر اولاد کی تربیت بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ اولاد ایسی کھڑی ہو رہی ہے جو خود آگے چل کے ماں باپ کو ان جگہوں پر لے جا کر رکھ رہی ہے جہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کو اولڈ ایج ہوم بھی ہم کہتے ہیں۔ یا وہ بوڑھے جو سڑکوں پر رات گزار رہے ہیں، ان کی اولاد آج ترقی یافتہ ہے لیکن ان کے ماں باپ کی یہ صورتحال ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ زندگیوں میں سکون نہیں رہا تو اولاد کی تربیت نہیں ہوئی۔ جب اولاد کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر یہی اولاد جب آپ کا بڑھاپا آیا تو آپ کو بوجھ سمجھنے لگے، نعمت نہیں سمجھے۔ اگر نعمت سمجھتے تو گھر میں بٹھاتے، عزت دیتے، ہر آپ کی ضروریات کو پوری کرتے، لیکن ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگے تو وہ اپنے گھر سے دور کرنے پر آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ یہ سب تربیت کے نہ کرنے کی وجوہات ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم اپنے گھروں میں سکون لانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو شریعت کے دائرے میں رہ کر اختیار کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے شادیوں کے ہونے کے بعد سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم اگر اس بچی کو لا رہے ہیں تو ہم کیسا لا رہے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کو توڑ کر لا رہے ہیں، چاہے وہ ویڈیوگرافی کے معاملہ ہو، کیا وہ گانے بجانے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یا اسراف کرتے ہوئے لاتے ہیں۔ اسی یہی وجہ بن رہی ہے۔ گناہ کے ساتھ لائیں گے تو وہ اپنے ساتھ نیکی تو نہیں لائے گی، وہ اپنے ساتھ ضرور بھی ضرور کچھ فتنے لائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سکون ہو، عافیت کا معاملہ ہو، اولاد کی عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر تربیت ہو، تو ہم کو لاتے وقت ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے لانا پڑے گا۔ اگر ہم لائیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون بھی آئے گا، تو پھر ہمارے آنے والی نسل ہم کو بوجھ نہیں سمجھے گی بلکہ وہ ہم کو ایک نعمت سمجھ کر ہم کو رکھے گی، اور پھر یہی اولاد وہ بزرگ بنے گی جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جس کے محفلوں میں بیٹھ کر ہم کو نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہو۔ یہ اولاد کب پیدا ہو سکتی ہے؟ جس وقت ہم انتخاب تقوی کی بنیاد پر کریں گے۔ اللہ رب العزت حضرت کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس سے سبق حاصل کرنے کی، اور آپ کی طرح جو تقوی آپ نے اختیار کیا تھا، آپ کے ماں باپ نے اختیار کیا تھا، اللہ رب العزت اس طریقے کا تقوی اختیار کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امام صاحب کے بھی استاد ہیں، کل ان کا انتقال ہوا، مولانا قمر الدین صاحب کے نام سے، کہ مدرسہ رحمانیہ کے استاذ تھے، بہت پرانے 1974 سے وہ استاذ تھے۔ ان کا انتقال ہوا، آپ سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، لواحقین کو صبر جمیل کی بھی دعا کیجئے، اور اسی طرح جو ہمارے متعلقین میں بیمار ہے
دو چار لوگ بولے تھے وہ نام ذہن سے نکل گیا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کی صحت کی، والدہ کی بھی صحت کی دعا کیجیے، اور اسی طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست احباب میں، یا پھر وہ لوگ جن کا ہم کو علم نہیں ہے، وہ لوگ پریشان حال ہیں یا بیمار ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے اور دعا کریں بھی۔ یہ جو دعا کے درمیان تھوڑا سا خاموشی کا جو وقت رہتا ہے وہ ہماری انفرادی دعاؤں کا رہتا ہے، آپ اس میں دعا کیجئے، اور دعا قبولیت تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وسیلہ اور واسطہ لیا جاتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور وہ قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں آپ کا وسیلہ لے کر سب کے لیے دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے، ہماری مسجد کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے، مصلیوں کے لیے، ہر کسی کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔